جس مقام پہ ہم پہنچ گئے اب تو شیطان بھی ہم سے پناہ مانگتا ہوگا۔ رشوت کے مال سے گھر بنایا، اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ شیطان کہتا ہوگا یہ تو میرے بھی استاد نکلے، میرے سے بھی فراڈ کر لیا انہوں نے، یہ سارے گر میں نے سکھائے ان کو، گناہ اور بدکاری، رشوت، حرام خوری، ناجائز فروشی، ذخیرہ اندوزی، یہ سب کچھ میں نے سکھایا، اور یہ سارا پیسہ جو بنا ہے یہ میری محنتوں کا نتیجہ ہے۔ تو اوپر اس نے میرے سے بھی فراڈ کر دیا، لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ رب کا فضل نہیں ہے، لکھنے سے نہیں ہوگا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو ٹھنڈا پانی پیا ہے اس کا بھی سوال ہوگا کہاں سے آیا۔ مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4، قیامت کے دن اللہ بندے کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 4 سوال نہیں پوچھ لے گا۔ عن عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں پوچھے گا کہاں گزاری۔ عن شبابہ فیما ابلاہ، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ جوانی بسر کہاں کی، جوانی کے ایام کیسے گزارے، مستانی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، تیری وہ مست جوانی چوکوں چوراہوں میں گزری یا تہجد کے سجدوں میں گزری؟ اور مال کے بارے میں 2 سوال ہیں، وہ کیا؟ مال کمایا کہاں سے اور مال خرچ کہاں کیا؟ اور چوتھا سوال علم کے حوالے سے ہوگا کہ اس پر عمل کہاں تک کیا۔ عالم تو بہت بڑے ہو، واز تو بڑا اچھا کہتے ہو، لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ واہ واہ کہتے ہیں، جب تم آواز اٹھاتے ہو اس کا جادو جاگتا ہے اور لوگ مست ہو کے جھومنے لگتے ہیں، علمی نکتے بیان کرتے ہو تو کمال کر دیتے ہو، تمہیں فر عربی بولنی آتی ہے، مختلف زبانوں کے ماہر ہو، لوگوں کے نفسیات کے اوپر کیسے قابض ہونا اچھی طرح سے تم جانتے ہو، لفظوں کا ذخیرہ تمہارے پاس ہے، جملے ہیں، ترکیبیں ہیں، بات کرنے کا سلیقہ ہے، ڈھب ہے، اچھوتے مضامین بیان کرتے ہو، انوکھے عنوان منتخب کرتے ہو، پھر دلائل کے انبار لگا دیتے ہو۔ یہ سب کچھ داد سمیٹنے کے لیے تھا یا عمل بھی تھا اس پہ؟ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ جو علم سیکھا تھا اس پر عمل کہاں تک کیا۔ عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عالی مرتبت حاضرین، محبت کے لفظ سے ہم میں سے ہر کوئی شخص آشنا ہے، اور جب ہم نے یہ لفظ سنا بھی نہیں تھا، اس کے مفہوم سے ہم تب بھی آشنا تھے۔ ہم نے ماں کی آغوش میں محبت کے بڑے رنگ دیکھے، بہن کی لوریوں میں پیار کا ترنگ دیکھا، ہم نے باپ کی آغوش میں محبت کو ہمکتے ہوئے دیکھا، ہم نے محبت کو اپنے اطراف کے اندر پھیلے ہوئے بچپن سے ہی دیکھا ہے۔ اس کے مفہوم سے ہم بہت اچھی طرح آگاہ ہیں، اور یہ ایک ایسا داعیہ ہے جو غذائے قلب ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دل رکھتے ہوں اور محبت سے آشنا نہ ہوں۔ جب دل رکھتے ہیں تو کوئی دل بر بھی ہوگا، جب دل رکھتے ہیں تو تڑپ بھی ہوگی، پیچ و تاب بھی ہوگا، التہاب بھی ہوگا، اضطراب بھی ہوگا، رت جگے بھی ہوگے، سسکیاں بھی ہوں گی، وصل کی لذتیں بھی ہوں گی، انتظار کی گھاتیں بھی ہوں گی۔ غم اگرچہ جاں گسل ہے پہ کیا بچیں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ جب دل ہے تو پھر دل کو وہ دولت بیدار بھی نصیب ہے جسے محبت کہا جاتا ہے۔ اور دنیا کی ہر شے آباد ہوتی ہے اور اس کی آبادی کے ذرائع اپنے ہیں، لیکن دل آباد تب ہوتا ہے جب برباد ہوتا ہے۔ دل کی آبادی بربادی میں چھپی ہوئی ہے۔ قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں تو اپنی حیثیت کھو دیتی ہیں، ان کی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی، لیکن دل ایک ایسی دولت ہے، یہ جتنا زیادہ ٹوٹتا ہے اتنا ہی عزیز تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔
تو یہ جتنا شکستہ ہوگا، جتنا ٹوٹا ہوا ہوگا، اس قدر ہی یہ نگاہ آئینہ ساز کے اندر محبوب ہوگا اور اس کی قدر و قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کی شکستگی، اس کا ٹوٹ جانا اور اس کا کرچی کرچی ہو جانا اس کی قدر دانی کا سبب ہے۔ اور میں اور آپ اس دل میں محبت، اس دل میں پیار، اس دل میں الفت کا ایک جہاں آباد کیے رکھتے ہیں، لیکن عالی مرتبت سامعین، دل کی سب سے بڑی دولت محبت ہے، اور پھر محبت کو اگر حقیقی ٹھکانہ نہ ملے، اگر دل کو محبوب حقیقی نہ ملے، قدردانی نصیب نہ ہو، تو پھر انسان بار بار شکوہ گناہ ہوتا ہے کہ میں نے تو اس محبت میں کچھ پایا نہیں۔ غالب نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ عشق نے غالب نکمہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، ہم اچھے بھلے انسان تھے لیکن عشق نے ہمارے پلے کچھ نہیں چھوڑا۔ اور استاد میر تقی میر نے کہا تھا، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ یہ ایک وہ محبت ہے جو اچھے بھلے انسان کو نکمہ کر دیتی ہے اور عزت سادات بھی لے جاتی ہے، لیکن آج ہم جس محبت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں وہ نکمہ نہیں کرتی، عزت سادات اڑا کے نہیں لے جاتی، بلکہ وہ پستیوں میں اٹھاتی ہے اور اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ نہیں تو بلال حبشی سے پوچھئے کہ کہاں تھا اور محبت نے کہاں پہنچا دیا۔ تو یہ نکمہ نہیں کرتی، یہ اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچاتی ہے۔ وہ بلال جس کو اس کا آقا مارتا تھا جب زور اور جور اور ظلم کرتا تھا، اور اگر وہ جوتے دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیتا تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا کہ تو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں۔ لیکن پھر جب دل حقیقی آماجگاہ پہ پہنچا، دل کو حقیقی نور نصیب ہوا محبت کا، تو قدردانی دیکھیے کہ حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور پوچھتے ہیں، بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنتا رہا۔ ذرا خیال کیجئے، اس ایک جملے نے پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک نہیں پہنچا دیا ہوگا؟ کہاں جو آقا کے جوتے چھونے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ وہ محبت ہے جو ذرہ نواز ہے، جو بندہ نواز ہے، جو پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے شریعت نے ہم سے اسی محبت کو طلب کیا ہے، اور یہ مطلوب شریعت بھی ہے، اور یہ فطرت کے اہداف میں سے ہدف ہے کہ ہمارا دل اس محبوب حقیقی کی چوکھٹ سے وابستہ ہو جائے، جہاں بے وفائی کا ڈر نہیں ہے، جہاں اندیشہ زوال نہیں ہے، جہاں بے قدری کا خوف نہیں ہے، بلکہ محبت اپنے حقیقی ٹھکانے کو پہنچ جاتی ہے، اور پھر پستیوں سے اٹھا کے محبوب اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، اور عزتوں کا وہ ظرف نصیب ہوتا ہے کہ حشد اقلیم کے شہنشاہ کو وہ اعزاز نہیں ملتا جو اس محبت کرنے والے کو نصیب ہوتا ہے۔ میں آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھتا ہوں کہ جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے، اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو شاید آپ میں سے کوئی نہ بتا سکے کہ اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا۔ چلو میں یہ پوچھتا ہوں، جس زمانے میں حضور آئے تھے اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا، جو کہ اس دور کی سپر طاقت تھی؟ آج پوری دنیا کے اوپر ٹرمپ کا ناقوس بج رہا ہے، تو شاید ہی کوئی شخص ہو جو اس کے نام سے آشنا نہ ہو۔ تو یہ اس دور کا ٹرمپ کہہ لیجئے، اس دور کی سپر طاقت کا حکمران تھا کیسر روم۔ کیسر تو اس کا لقب ہے، نام تو کوئی اور ہوگا، لیکن شاید آپ میں سے کوئی بھی کیسر کا نام نہ بتا سکے۔ چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ یہ دوسری بڑی طاقت تھی اس زمانے کی، پرشین امپائر کا حکمران، جس کا ناقوس بج رہا تھا، اور 3150 سال تک آل ساسان نے ایران پہ حکومت کی تھی۔ 150 حکمران یکے بعد دیگرے
اس خاندان کے تخت نشین ہوئے تھے. میں آپ سے اگر پوچھوں کہ چلو مجھے اس دور کے کسرا ایران کا نام بتا دیں تو شاید بہت سارے لوگ یہ بھی نہ بتا سکیں. میں اس دور کے کیسر کا نام پوچھوں تو شاید لوگ نہ بتا سکیں. اس دور کے خاقان کا نام پوچھوں تو لوگ نہ بتا سکیں. اور اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا تو سب سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے؟ تو یار کیسر کا نام تو دنیا کو یاد نہیں، خاقان کا نام تو دنیا بھول گئی، اس دور کے بڑے بڑے شہنشاہوں کا کج کلاہوں کا نام تو زمانے کو نہیں آتا، لیکن بلال حبشی کا نام آج بھی جو ہے وہ دل کی ایک ایک پرت پہ لکھا ہے تو اقبال تڑپ اٹھے. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. تو وہ اور عشق ہے جو فنا کر دیتا ہے، فنا کی گھاٹ میں اتار دیتا ہے. میں جس عشق کی کہانی آج چھیڑنے بیٹھا ہوں اور جس عنوان کو سننے کے لیے آپ جلوہ فراز ہیں، یہ عشق پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے اور عزت کی مسند پہ، وقار کی مسند کے اوپر بٹھا دیتا ہے. عالی مرتبت سامعین، دنیا کی محبتیں انسانوں کو تقسیم کرنے کا سبب اور ذریعہ ہوتی ہیں. اس کی سادہ مثال عرض کروں گا کہ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں کہ یہ تو میرا محبوب ہے، تم نے کیوں دیکھا؟ لڑائی تک نوبت جا پہنچتی ہے. ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں اور میرے حضور کے کروڑوں اربوں چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں. دنیا کی محبتیں رقابت پیدا کرتی ہیں اور حضور کی محبت پیدا کرتی ہے. دل بمحبوب حجازی بستائم، اقبال بولا، دل بمحبوب حجازی بستائم، زی جہت با یک دیگر پیوستائم، چون گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مستے چشمے ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل ماؤ می ناستیم. ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میری اور آپ کی سانجھ کیا ہے؟ کیا آپ کی آنکھوں میں میرے لیے اس قدر پیار چھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ آپ کی پتلیوں پہ میری محبت لکھی ہے. رات کے اندر خنکی بڑھ رہی ہے اور آپ دیر سے تشریف فرما ہے. آخر میرا آپ کا تعلق کیا ہے؟ کوئی کاروباری سانجھ ہے تو جواب نفی میں ہوگا، کوئی رشتہ داری ہے تو جواب 100% نفی میں ہوگا. لیکن اس کے باوجود میرے دل میں آپ کے لیے محبتوں کی ایک کائنات آباد ہے اور آپ کے دل میں میرے لیے الفتوں کا ایک جہاں آباد ہے. تو یہ محبت پیدا کیسے ہوئی؟ تو میرے استاد جھوم کے کہتے تھے محمد کی محبت، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری. تو اسی لیے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں آپ سے محبت کرتا ہوں. وہ سانجھ، وہ بنیادی نقطہ، وہ مرکزی نقطہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے جس نے امت کو جوڑ دیا. بلال حبشے سے تھے، صہیب روم سے تھے، حضرت ابو بکر عمر مکے سے تھے، حضرت سعد مدینے کے تھے، حضرت سلمان فارس سے تھے اور حضرت ابو ہریرہ یمن سے تھے. لیکن سب کو ایک لڑی میں پرو دیا اور وحدت کے ساتھ ان کو ایک امت بنا دیا. تو یہ وحدت کا نور نصیب ہوا تو یہ حضور کی محبت تھی جس نے سب بکھرے ہوں کو جوڑ کر ایک صف میں کھڑا کر دیا. آج بھی اگر امت جمع ہونا چاہتی ہے، ان فرقہ بندیوں سے بچنا چاہتی ہے، ان جغرافیائی ٹکڑیوں میں جو پھنسے ہوئے ہیں اس سے اپنے آپ کو نجات دینا چاہتی ہے اور ایک جسد واحد کی طرح بننا چاہتی ہے تو سب کو حضور کی چوکھٹ پہ آنا ہوگا. اقبال نے کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. تو یہ نام ہم سب کو جوڑ سکتا ہے، یہ نام ہم سب کو ایک مرکز پہ جمع کر سکتا ہے. اور پھر جب ہم اس نام سے وابستہ ہو کے اتحاد اور یگانگت کے نور سے مالا مال ہو جاتے ہیں تو سامعین پھر کوئی ہماری ہوا کی طرف بھی نہیں دیکھ سکتا. پھر کسی کی جرأت کیسے کہ وہ ہمارے ساتھ وہ سلوک کرے جو اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے، وہ سلوک کرے جو اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے، اس وقت جو برما میں ہو رہا ہے. پھر کسی کی
جرت بھی کیا کہ وہ میلی آنکھ اٹھا کر کے دیکھے. پھر یہ کائنات کو ہم مسخر کرنے والے ہوں گے اگر ہم حضور کی محبت کے دائرے میں آ کر کے جسد واحد کی شکل میں ایک امت بن کے ابھریں گے. میں اگر آپ کو اقبال کے سارے کلام کا خلاصہ بیان کروں تو ایک شعر کی صورت میں جو جواب شکوہ میں ہے پورے کلام کا رس نچوڑ کے دے سکتا ہوں. اقبال نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اگر تم سے وفا کا رشتہ مستحکم کر لیتا ہے پھر قلم بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں پکڑا دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا. پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، پھر تیرے اوپر فیصلے سونپے نہیں جائیں گے، پھر تجھے نکات نہیں دیے جائیں گے کہ ان کے اوپر بن پڑے تمہیں سائن کرنے ہوں گے، دستخط کرنے ہوں گے. پھر ایسا نہیں ہوگا بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ یہ حضور کے ساتھ وفا کے رشتے کو مستحکم اور مضبوط کرنا ہے. تو آئیے میں اور آپ اپنے آقا و مولا حضور ختم المرتبت کے ساتھ اپنی محبت کے رشتے کو مستحکم اور مضبوط کریں. عالی مرتبت سامعین، اگر ہم حضور سے رشتہ الفت استوار نہیں کرتے تو ہمارے ایمان کی ہی تکمیل نہیں ہوتی. خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اتنی دیر تک تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، کائنات کی ہر شے سے زیادہ اسے میں محبوب نہ ہو جاؤں. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال و اولاد سے پیارا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تو یہ الفت جب پختہ ہوتی ہے تو پھر انسان کے لیے راہیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے تو ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوتے متی الساعہ یا رسول اللہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ تو آقا کریم نے فرمایا ما عادت لہا، تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ ایک طالب علم استاد سے پوچھے کہ استاد جی پیپر کب ہوں گے، امتحان کب ہوگا؟ تو استاد یہی سمجھ پائے گا کہ اس نے بہت اچھے سے تیاری کر رکھی ہے اور بے تابی سے یہ امتحان کا انتظار کر رہا ہے. تو اس نے حضور سے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت تو وہ جس سے بڑے بڑے تھر تھر کانپتے ہیں، لیکن یہ پوچھ رہے قیامت کب آئے گی؟ تو آقا کریم نے فرمایا ما عادت لہا، تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے کہ تم اتنی بے تابی سے قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ تو اس کا جواب سنیے. اس نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، یہ ہے میری تیاری کہ میں ان سے محبت کا دم بھرتا ہوں. اللہ اکبر. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ المرء مع من احب، جو جس سے پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ہمیں سب سے زیادہ خوشی اگر کسی بات کی ہوئی تو وہ اس بات کی ہوئی کہ آقا کریم نے فرمایا کہ جو جس سے پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اور پھر خود ہی فرماتے ہیں ہم حضور سے پیار کرتے ہیں اور ابو بکر و عمر سے پیار کرتے ہیں، اور ہمارے اعمال ان کے اعمال جیسے تو نہیں ہیں لیکن ان کی محبت کی وجہ سے ہمارا حشر کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا. تو جو جس سے پیار کرتا ہے، جس سے محبت کا ربط و رشتہ رکھتا ہے تو وہ اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا اور اسی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا. تو عالی مرتبت ہم اس لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اس لیے بھی کرتے ہیں کہ قیامت کے دن آقا کریم علیہ السلام کی قربت کا ہمیں نور نصیب ہو جائے اور جنت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت نصیب ہو جائے. اور یہ وہ شوق فراواں ہے جو ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مزید محبت کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے. اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ محبت کسی خالی دعوے کا نام نہیں ہوتی، محبت قدم قدم پہ قربانی مانگتی ہے. لہجہ لہجہ رچ بس گیا ہے اندھیرا، تو اب جس طرح چمگادڑ اندھیرے میں رہتی ہے تو سورج چڑھے تو وہ چھپ جاتی ہے، سورج کو دیکھ نہیں پاتی، آنکھیں بند کر لیتی ہے. تو اسی طرح جو لوگ اتنا طویل عرصہ اندھیرے میں رہے تھے تو اب حضور کی نبوت کا سورج چمکا تو انہوں نے انکار تو کرنا ہی تھا، انہوں نے تو چھپنا ہی تھا، مخالفت تو کرنی تھی.
اس لیے کہ اندھیرے کے خوگر بن گئے ہوئے تھے. فہم غافلون، تو وہ غافل ہو چکے تھے، ان کی فطرت میں، ان کی طبع میں اور ان کے دل میں راسخ ہو چکے تھے اندھیرے. اب ان کو اچنبا لگتا تھا روشنی، روشنی عجیب لگتی تھی ان کو. ایک تو ہے اگر یہ ماں نافیہ مانے اور اگر اس ماں کو مصدریہ مانے تو پھر اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ محبوب آپ ان کو اسی طریقے اور اسی انداز سے ڈر سنائیں جس انداز سے ان کے آباء و اجداد کو ڈر سنایا گیا تھا. آپ کوئی نیا طریقہ نہیں لے کے آئے. جو پیغمبروں کا طریقہ پہلے تھا، تنذیر کا، تبشیر کا، آپ اسی طریقے پہ آئے ہیں. اور جس طرح وہ لوگوں کو اور قوموں کو ڈر سناتے رہے ہیں، آپ بھی اسی طریقے پہ ان کو تنذیر کریں، ان کو ڈر سنائیں، ان کو تبشیر کریں، ان کو پیغام حق دیں. یعنی آپ کا وہی طریقہ ہوگا جو آپ سے قبل پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے. اور جس طرح ان کے آباء و اجداد کو ڈرایا گیا، پیغمبروں نے ان کے بڑوں کو ڈرایا، ان کو بھی آپ اسی طریقے سے ڈرانے کے لیے آئے ہیں. اور دوسرا مفہوم جو ماں نافیہ کے ساتھ ہے کہ آپ اس قوم کو ڈرانے آئے ہیں، ان کو ڈر سنانے آئے ہیں، ان کو تنذیر کرنے آئے ہیں. مدتیں ہو گئیں کہ ان کے آباء و اجداد کو بھی کسی نے ڈر نہیں سنایا تھا. اب غفلتوں کے خوگر ہو گئے ہیں، اب عادی ہو گئے ہیں اندھیروں میں رہنے کے. تو تیری بات ان کو عجیب لگے گی تو مخالفت بھی کریں گے، تانے بھی دیں گے، پتھر بھی اٹھائیں گے اور گڑے بھی کھودیں گے، کانٹے بھی بچھائیں گے. طائف کا بازار بھی سجے گا، مکے کی گلیوں میں دکھ بھی آئیں گے، احد اور بدر کی جنگیں بھی ہوں گی. اس سخت حالات سے محبوب آپ کو گزرنا ہوگا، اس لیے کہ آپ کا پالا اس قوم سے پڑنے لگا ہے جن کے آباء و اجداد نے بھی مدتیں ہوئی روشنی نہیں دیکھی تھی. تو ان کے پاس جب آپ روشنی کا پیغام لے کے جائیں گے تو ان کو یہ بات عجیب لگے گی. اس لیے آپ ان کو تنذیر کرنے جا رہے ہیں. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ اور کئی لوگ ہیں، یہ اتنے راسخ ہو چکے ہیں کفر میں اور ان کے اندر اتنا زنگ چڑھ گیا ہوا ہے کہ محبوب یہ ایمان نہیں لائیں گے. آپ گھبرائیں نہیں، اپنے عمل تبلیغ کو جاری رکھیں. کٹھن حالات میں آپ روشنی کے دیے روشن کرتے چلے جائیں. اندھیرا چھٹتا چلا جائے گا لیکن اکثر لوگ نہیں مانیں گے، مخالفت کریں گے، کھڑے ہو جائیں گے، مقابلہ کریں گے، بہت کچھ ہوگا. محبوب یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ کی مخالفت ہوگی اور زیادہ لوگ نہیں مانیں گے. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، ہم ان کے گردن میں، ان کے گلوں میں طوق چڑھا دیے ہوئے. حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان دونوں ہاتھوں کو یوں جوڑ کر کے اپنی گردن کے نیچے رکھا. تو جب گردن کے نیچے رکھا تو سر اوپر اٹھ گیا. تو فرمایا جس طرح گردن کے نیچے ہاتھ رکھنے سے گردن تن جاتی ہے اور سر اوپر اٹھ جاتا ہے، اللہ نے کافروں کے گلے میں یوں طوق چڑھا دیے ہیں کہ ان کی گردنیں اوپر کو اٹھی ہیں اور وہ چڑھتے ہوئے سورج نبوت کا دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں. اچھا آگے لفظ بھی فرمایا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، اور وہ ٹھوڑیوں تک چڑھے ہوئے ہیں. فَهُمْ مُقْمَحُونَ، مقمحون عربی میں ایسے اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس کو کھینچ لیا جائے، جس کی گردن کھینچ لی جائے اور وہ نیچے بھی نہ دیکھ سکے، دائیں بائیں بھی نہ گردن موڑ سکے، آنکھیں تاڑے لگ جائیں اور گردن اوپر کو اٹھی ہو، نیچے سبز چارہ بھی ہو تو اسے دکھائی نہ دے. اس کو کہتے ہیں ایبالن مقمحن، ایسا اونٹ کہ جس کی گردن اٹھی ہوئی ہے. اللہ کہتا ہے فہم مقمحون، یہ بھی مقمحون ہیں، ان کی گردنیں بھی اوپر کو اٹھ گئی ہیں. اس لیے محبوب نے کچھ سجائی نہیں دے رہا. مزید یہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہم ان کے آگے بھی دیوار کر دی ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار کر دی. دو دیواریں چن دی آگے پیچھے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور پھر ان کے منہ کے اوپر خول چڑھا دیے. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو وہ نہیں دیکھ سکتے. مجھے بتاؤ کہ آگے بھی دیوار ہو، پیچھے بھی دیوار ہو، منہ کے اوپر کپڑا خول چڑھا ہوا ہو اور نظر تاڑے لگی ہوئی ہو، گردن اٹھی ہوئی ہو، گلے میں طوق ہو، تو چڑھتا ہوا سورج دکھائی دے گا؟ چمکتا ہوا چاند نظر آئے گا؟ ٹمٹماتے ہوئے ستارے سجھائی دیں گے؟ کہا محبوب ان کی حالت بھی یہ ہے، تیری نبوت کا سورج تو چمک رہا ہے، انہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، اس لیے کہ یہ اس اندھیرے میں پھنس گئے ہوئے. مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ کافر ابو جہل، نضر بن حارث اور باقی پتھر لے کے حضور کو مارنے کے لیے، حضور کو اذیت دینے کے لیے گئے تھے.
لیکن پھر اس طرح ان کی گردن اٹھ گئی اور ہاتھ ان کے ٹھہر گئے، اور کسی نے دیکھا کہ ایک بیل ہے جو اس کے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو ان کی حالت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا اب وہ دیکھ نہیں سکتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اب برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ اندھیرے جم گئے ہوئے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ جب اللہ نے ان کو ایسا کر دیا ہوا ہے تو اب اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر ان کا کیا قصور؟ کیونکہ اتنا طویل عرصہ نبی نہیں آئے، پیغمبر نہیں آئے، اندھیروں میں یہ خوگر ہو گئے، تو کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ پیغمبر جب آئے تو انہوں نے تکذیب کر کے، پیغمبر کی توہین کر کے، نبی رحمت کی تضحیق کر کے، حضور کا انکار کر کے، اذیتیں دے کے اپنے لیے ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ اللہ نے پھر ان کے دلوں پہ زنگ چڑھا دیے۔ اب یہ کچھ دیکھ نہیں سکتے، تو یہ نہیں تھا کہ ان کو روشنی دی نہیں گئی تھی، ان کو اجالا فطرتاً بھی دیا گیا تھا، انہوں نے اسے بھی مسخ کر لیا، اور ان کو روشنی پیغمبر رحمت کے ذریعے سے بھی آئی تھی، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ اب اس حالت میں پہنچ گئے پیغمبر کی توہین کی وجہ سے کہ رب کی غیرت بھی جوش میں آئی، رب نے دیواریں چن دی، اب کچھ دکھائی دے نہیں رہا۔ یار اس سے بڑھ کر کیا بات ہے کہ چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آئے اور یہ پھر بھی نہ مانے، سورج پلٹ کے عصر کے وقت پہ آئے، یہ پھر بھی نہ مانے، ابو جہل مٹھی میں کنکر لے کے آئے اور کہے آپ اللہ کے رسول ہیں، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، تو حضور بول کے کہیں میں بتاؤں یا جو مٹھی میں وہی بتا دے، تو اب بھی وہ نہ مانے اور کہے ھذا من سحر ابن ابی کبشہ، یہ ابو کبشہ کا جادو ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ تو یہ ان کے آگے پیچھے دیواریں نہیں ہیں تو اور کیا ہے، ورنہ اتنے واضح دلائل دیکھنے کے باوجود بھی ان کو نظر نہیں آ رہا، یا رشتہ دار بھی ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا، پاس بیٹھتے بھی ہیں نظر نہیں آ رہا، اور بلال حبشے سے دیکھ رہا ہے، سلمان کو فارس سے دکھائی دے رہا ہے، اور صہیب کو روم سے نظر آ رہا ہے، کول ہندیاں بھی کہیں اپنا نہ جانے، دل والے آکھیا دلدار آگے۔ تو یہ اپنی اپنی قسمت کی کہانی ہے، تو کہا محبوب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ اچھا سوال پیدا ہوتا ہے جب لوگ تو ایمان لائیں گے نہیں، لوگ تو مانیں گے نہیں، انکار پہ انکار کرتے جائیں گے، دل اندھے ہو گئے ہیں، آگے پیچھے اوپر نیچے پردے ہی پردے ہیں، تو پھر تبلیغ کیوں کی جائے، تبلیغ عمل جاری کیوں رکھا جائے؟ جب زمین ہی بنجر ہے تو پھر بیج کیوں ڈالا جائے؟ جب زمین ہی جو ہے وہ شور اور کلر ہے تو پھر می برسنے سے ہوگا کیا؟ تو پھر تبلیغ کا عمل رک جانا چاہیے۔ کہا محبوب نہیں، تیرے کرم کا می برستا رہنا چاہیے، تیرے کرم کا می جو ہے وہ ان کے اوپر نازل ہوتا رہنا چاہیے۔ یہ نہیں مانیں گے، ایسے بھی ہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر، محبوب آپ اس کو ڈر سناؤ جو نصیحت کے پیچھے پیچھے چلے۔ ایک وہ ہے جو سنتے نہیں، اور ایک ہے جو جھولیاں پھیلا کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ آپ سناتے ہیں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اگر سنائیں تو پھر بھی ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال لیتے ہیں، اور ایک وہ بھی ہیں کہ تو پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہے اور محبت والا آنکھوں میں ظاہری روشنی بھی نہیں رکھتا۔ عبداللہ ابن مکتوم حضور کی خوشبو سونگ سونگ کے پتھروں پہ اوپر چڑھتا ہوا پہاڑ پہ پہنچ جاتا ہے اور آپ کی چوکھٹ پہ جولی پھیلا کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ علمنی ما علمک اللہ، اللہ نے جو آپ کو دیا میری جھولی میں بھی ڈال دیجئے۔ ایک سن نہیں رہے اور ایک پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ محبوب ایک سن نہیں رہے اور ایک جھولی پھیلا کے کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو کہا محبوب وہ بھی ہیں جو نصیحت کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ وَخَشْيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَیب، اور رحمان کو بن دیکھے رحمان سے ڈرنے والے، یہ لوگ ہیں جو تیری نصیحت کو قبول کریں گے، تیری بات کو قبول کریں گے۔ اللہ نے مختلف طبائع بنائی ہیں، سویر سے لے کر شام تک ہماری نوکری بھی قرآن کی ہی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ توجہ نہیں کر رہے ہوتے چونکہ انہیں قرآن کی لذت ہی نصیب نہیں ہوتی، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آنکھ کا جھپکنا بھی بوجھ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک لفظ بھی ادھر نہ چلا جائے۔ تو یہ اپنا اپنا ذوق ہے صاحب، جو بلبل کا ذوق ہے وہ چڑیا کو نہیں دیا گیا، اور جو پروانے کا ذوق ہے وہ مکھی کو نہیں دیا گیا، اور جو چکور کو پیار دیا گیا ہے چاند کا وہ کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ تو قرآن کے لیے بھی اللہ نے دل رکھے ہیں، جو قرآن سنتے ہیں ان کی روح تک اترتا چلا جاتا ہے۔ اقبال نے ایک جگہ پہ بڑی خوبصورت بات لکھی، کہا کچھ لوگ ایسے ہیں
جو حافظ شیرازی کے شعر پہ اور عراقی کے شعر پہ تو جھومتے ہیں اور انہیں قوال کا نغمہ تو مست کر دیتا ہے، لیکن قرآن سے انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. کہا وہ قسمت کے مارے ہوئے لوگ ہیں. کہا یہ تو شاعروں کا کلام ہے جو مخلوق ہیں، اور جو قرآن ہے یہ رب کا کلام ہے. اور جو بادشاہوں کے کلام ہوتے ہیں وہ کلاموں کے بادشاہ ہوتے ہیں، اور یہ رب کا کلام ہے، یہ خالق کا کلام ہے. تو جو لذت، جو چاشنی، جو کیفیت قرآن میں ہے وہ نہ کسی شعر میں ہو سکتی ہے، نہ کسی سخن میں ہو سکتی ہے، نہ کسی نظم میں، نہ کسی نثر میں. لیکن کیفیت اپنی اپنی ہوتی ہے. کسی کو قوالی تو مزہ دے دیتی ہے، لیکن قرآن اسے لطف نہیں دیتا ہے. اس کو اپنے اندر کو دیکھنا چاہیے اور کتاب رحمت سے دل جوڑنا چاہیے. اس کا ایک ایک لفظ نور دے رہا ہے. کہا محبوب جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں وہی اس قرآن کے نور کو لینے والے ہیں. اچھا فبشرہ بمغفرہ، انہیں مغفرت کی بشارت دے دیجئے، انہیں مغفرت کی بشارت دے دیجئے. وَأَجْرٍ کریم، یار اجر ہی کافی تھا لفظ، لیکن کریم کی ساتھ صفت لگائی. میرے پاس کوئی اس کا مفہوم نہیں ہے کہ اس کو اردو میں ڈھال سکوں، لیکن اتنا ہی سمجھیں کہ جس اجر کو میرے رب نے بھی کریم کہا وہ کیسا اجر ہوگا. اللہ فرماتا ہے ہم ان کو بخشیں گے بھی اور اجر کریم بھی دیں گے. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے، زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑا، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں. آج کوئی مانے یا نہ مانے، انکار کرے یا اقرار کرے، تردید کرے یا تائید کرے، رخ پھیر لے یا جھولی پھیلا لے، محبوب آپ پریشان نہیں ہوں گے. ایک وقت آنے والا ہم قبروں سے مردوں کو اٹھائیں گے. آج کوئی مانے یا نہ مانے، ہم نے لکھی ہوئی ہے، ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے، وہ روشن کتاب میں. قیامت کے دن نامہ اعمال کھلے گا، سب سامنے آ جائے گا. تو محبوب آپ اپنے عمل کو جاری رکھیں. جو آپ کر رہے ہیں ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں، اور جو آگے سے ان کے رویے ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں. قیامت کے دن ہر شے سامنے ہوگی اور رب کی عدالت میں سارے فیصلے ہوں گے. اچھا ایک تو یہ مفہوم ہے جو عامت المفسرین نے بیان کیا اس آیت کا، لیکن ابن عاشور نے اس کا ایک اور مفہوم بیان کیا ہے، اور ذرا سنیے. وہ کہتا ہے کہ اس آیت کو اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، اس کو ہم ما قبل سے اگر ملا کے پڑھیں تو مفہوم اس کا کچھ اور نکلتا ہے، اور وہ یہ کہ محبوب تیری بات کو کچھ لوگ سنتے نہیں ہیں اور تو ان کے پاس جا کے بات سناتا ہے اور وہ پرواہ نہیں کرتے. ان کے اوپر نیچے آگے پیچھے زنگ ہیں اور پردے ہیں، لیکن محبوب تیرے کرم کا می برستا رہنا چاہیے. ایک دن آئے گا مردے بھی جی اٹھیں گے. محبوب تیرے کرم کا می برستا رہے، ایک دن آئے گا ان شور اور کلر زمینوں میں بھی پھول کھل اٹھیں گے. اس لیے تو کرم فرماتا رہے اور تو تبلیغ کا عمل جاری رکھ. روزانہ پتھر پہ بھی ایک قطرہ گرے تو ایک دن سوراخ وہاں بھی ہو جاتا ہے. اور محبوب تیری مٹھی بولی جاری رہنی چاہیے. ایک دن زمانہ تیرے کلمے پڑے گا، اور پھر فتح مکہ کے دن لوگوں نے دیکھا سب کے لبوں پہ ترانے میرے حضور کے ہی تھے. تو یہ ہے ایک مفہوم. اچھا یہ بات بیان کرنے کے بعد جو اگلا رکوع ہے، مضمون لمبا نہ ہو جائے لیکن میں کچھ مضمون آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اختصار کے ساتھ. اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو ان کٹھن حالات میں تسلی دی. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، محبوب انہیں اس شہر والے لوگوں کی کہانی سناؤ. یہ محبوب کے قلب کو اور حضور کے غلاموں کے دل کی تسکین کے لیے اللہ نے کہا، چونکہ کہانیوں کے ساتھ ویسے بھی انسان کا جو رجحان ہے وہ طبعی ہوتا ہے، فطری ہوتا ہے. کہانی کی طرف میلان ایک فطری ہے، انسان کی طبع میں رکھا گیا، شوق سے سنتا ہے. کسی زمانے میں شام کو بچے دادی اماں کے بستر میں گھستے تھے کہ اس سے کہانیاں سننی ہیں، اور دادی اماں اپنی روایات، اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنا تمدن اور اپنی خاندانی روایات اس کہانی کے اندر سمو کر کے ان بچوں کو اخلاقیات کا درس، اپنے مذہب کا درس اور اچھائیوں کا درس اور تقوی کا درس اس ایک کہانی میں رکھ کے ان کو دیا کرتی تھی. اور وہی ہمارا کلچر تھا، وہی ہماری تہذیب تھی، اور وہ اپنی روایات کو نئی نسل میں منتقل کر کے جاتی. جب سے ہم نے دادی اماں کا بستر چھوڑ دیا ہے اور ٹیلی ویژن کی سکرین سے تہذیب لینا شروع کر دی ہے، اس لیے ہم نے روایات ادھر سے لینی ہے، اور وہی حقیقتوں کے اجالے اور وہی روشنیاں تھی. اور آج ہم پتہ نہیں کیا کس کو کلچر قرار دے رہے ہیں. میں 2-4 دن پہلے لاہور میں 4-5 جگہ پہ درس پہ رہا ہوں،
اور جگہ جگہ کلچر میلے اور کیا کچھ دیکھتا رہا ہوں تشہیر اس کی، تو میں کہا تھا جگہ جگہ میں نے کہا یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. جو ماہرین ہیں اور جو فنون والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کلچر ہوتا ہے کسی بھی قوم کا اس پر جغرافیے کی اور مذہب کی چھاپ ضرور ہوتی ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی قوم کا کلچر، اس کی تہذیب اس کے جغرافیے سے اور اس کے معتقدات سے، اس کے عقائد سے ہٹ کر ہو. تو یہ سارتا پا برہنہ کلچر یہ ہمارا کلچر نہیں ہو سکتا، نہ مشرقی کلچر نہ حجازی کلچر. ہمارا کلچر مغرب کی ہواؤں سے نہیں پھوٹتا، مدینے کی فضاؤں سے پھوٹتا ہے. اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاشمی. آج جو کلچر ہمیں دیا جا رہا ہے وہ قطعاً ہماری روایات نہیں ہیں، ہمارا کلچر نہیں ہے، ہمارا تمدن نہیں ہے، ہماری تہذیب نہیں ہے. تو بہرحال دادی اماں سے وہ کہانیاں سننا یہ شوق اور رجحان یہ فطری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی کہانیاں ہماری ہدایت کے لیے بیان کی ہیں، اور یہ کہانی بھی وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. محبوبی نے اس بستی کے لوگوں کی کہانی سنائی. وہ ایک بستی تھی جس کا نام تھا انطاکیہ، اور یہ شام کے غربی علاقے میں واقع ہے. وہاں اللہ نے 2 رسول بھیجے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے. خوشحال بستی تھی، اللہ نے 2 رسول بھیجے، انہوں نے دونوں کا انکار کر دیا. اللہ نے ان کی تائید کے لیے تیسرا رسول بھیجا، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا. حتیٰ کہ ان نبیوں کی تکذیب کی، انہیں گالیاں دی اور پتھر لے کر ان نبیوں کو شہید کرنے پر آمادہ ہو گئے. جب نبیوں کو قتل کرنے لگے تو شہر کے ایک کنارے پر ایک شخص رہتا تھا. اسے جب پتہ چلا کہ یہ نبیوں کو قتل کر رہے ہیں میری قوم کے لوگ، تو تھا تو وہ مسکین آدمی، لیکن اس کے دل میں جذبہ جاگا. وہ وہاں سے دوڑتا ہوا آیا اور اپنی قوم کو کہنے لگا تم قتل کرنے لگے ہو، میں کہتا ہوں ان کے قدم چومو. تو وہ جتنے پتھر تھے ان نبیوں پر برسنے کے لیے آمادہ تھے وہ اس شخص پہ برس گئے، اور پھر وہ شہید ہو گیا. پھر اس کی لاش سے آواز کیا آئی؟ یہ قرآن کی بولی ہے. ذرا توجہ کر لیں، میں اس کی تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن اختصار کے ساتھ مضمون آپ نے سن لیا. اب قرآن کا لہجہ دیکھیے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. محبوبی نے اس بستی کے لوگوں کی کہانی سنائیے. اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جن کے پاس رسول آئے. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے. فَكَذَّبُوهُمَا، اس قوم نے ان دونوں کی تکذیب کر دی. فَعَزَّزْنَا بِالثَّالِثِ، ہم نے تیسرا بھیجا. فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ان رسولوں نے کہا کہ ہم تمہاری جانب رسول بن کے آئے ہیں. قالوا، قوم نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے بشر ہو. یہ بدبخت اور بد نصیب قوموں کا مزاج رہا ہے کہ پیغمبروں سے روشنی اور نور لینے کی بجائے ان کو بشر کہہ کے ان کی رحمتوں سے اور ان کے دامن سے پھوٹتی ہواؤں سے اور ان کے سینے سے نکلتی شعاؤں سے اور ان کے من سے وابستہ روشنیوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں. اور ان کا چلنا پھرنا اور ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا شادی اور نکاح کرنا اور ان کا بال بچوں میں رہنا اور ان کا بازار میں آنا جانا، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر نبی ہوتے تو یہ کیوں ہوتا. یہ عجیب بات ہے. ان کی عظمتوں کے پہلوؤں کو چھوڑ کے نظر یہاں رکھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی انسانیت کے نمونے کے لیے اور ہدایت کے لیے ہوتا ہے. یہاں میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا، اگرچہ یہ عنوان ایک لمبی گفتگو کا متحمل ہے. ایک بات کروں گا کہ اصل بدبختی ہے لوگوں کی. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا. بس جو یہاں نظر جما لے تو وہ محروم ہو جاتا ہے، اور جو اس سمت کو دیکھے تو وہ روشنیاں پا جاتا ہے. اچھا، دوسری بات، اور اب وہ آپ کی توجہ کے لیے، کہ ایک طرف اس قوم کا رویہ یہ ہے اور کافروں کا یہ مزاج رہا ہے کہ وہ نبیوں کو بشر کہہ کے ان کو رسول ماننے سے انکار کر دیتے. زندہ اور جاوید انسانوں کو، متحرک اور فعال ہستیوں کو، وہ زندہ اور جاوید انسانوں کو بشر کہہ کے نبی ماننے سے، رب کا بھیجا ہوا ماننے سے، رب کا فرستادہ ماننے سے انکار کر دیتے. اور دوسری جانب صنم خانوں کے مردہ پتھروں کو خدا مان لیتے. ذرا ان کا تفاوت دیکھیے. نہ مانے تو زندہ اور جاوید انسانوں کو نبی بھی نہ مانے، اور ماننے پہ آ جائیں تو ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے جو ہے وہ بت
اور مٹی کے بنے ہوئے مادوؤں کو خدا بھی مان لیں. تو یہ کیا تفاوت ہے کہ ایک طرف یہ نبیوں کو، زندہ اور متحرک انسانوں کو نبی بھی نہ مانے، اور دوسری جانب پتھروں کو خدا بھی مان لیں. تو اصل یہ نفسیاتی پرابلم تھا، اور یہ قوموں میں ہر دور میں موجود رہا ہے. سادہ سا جواب ہے، یہ لمبی یہاں بھی بحث چاہیے، لیکن سادہ سا جواب ہے کہ صنم خانوں کے مردہ پتھروں کو ماننے میں مفادات پہ زیادہ نہیں پڑتی. انسان کی زندگی میں وہ مردہ پتھر اور بت دخل اندازی نہیں کرتے، انسان کی انا پر چوٹ نہیں لگاتے. ایک پجاری زانی ہو، شرابی ہو، ڈاکو ہو، جو مرضی کرے، کبھی پتھروں نے بول کے نہیں کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو. ہمیں بھی پوچھتے اور یہ کیا رویے رکھے ہوئے. ان کی جھوٹی انا کا بت بھی پلتا رہتا اور وہ سجدے بھی کرتے. تو بتوں کو ماننے سے ان کو اپنی زندگی بدلنی نہیں پڑتی تھی، اپنے رویے بدلنے نہیں پڑتے تھے، اور ان کی سوچوں پر کوئی پہرا نہیں تھا، ان کے خیالوں پر کوئی قدغن نہیں تھی، طرز حیات پر کوئی دخل نہیں تھا. اس لیے بتوں کو ماننے میں کوئی پریشانی نہیں تھی. اور نبیوں کو ماننے کا مقصد یہ تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک زندگی کے ایک ایک لمحے کو، معاشرت سے لے کر کے نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک سب کچھ بدلنا پڑتا تھا. اور اپنی خواہشات کے جنازے کندھوں پہ اٹھا کے دفن کرنے کے بعد پھر نبیوں کے قدم چومنے پڑتے تھے. اس لیے نبیوں کو ماننے میں پرابلم تھا اور بتوں کو ماننے میں کوئی پرابلم نہیں تھا. اس لیے کہ بتوں کو ماننے میں کوئی مفادات پہ زیادتی نہیں پڑتی تھی، اور نبیوں کو ماننے کا مقصد یہ تھا پھر اپنی خواہش چھوڑنی پڑتی تھی. تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوں جے میں ہوں، پھر تو اپنا آپ چھوڑنا پڑتا تھا نا. اس لیے وہ انسانوں کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور پتھروں کو خدا ماننے کے لیے آمادہ ہو جاتے. آج بھی یہ نفسیات ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں. ایک شخص 70 سال حدیث رسول پڑھاتا رہا، 80 سال اس نے قرآن کی نوکری کی، تو لوگ اس کے گرد اتنی تعداد میں جمع نہیں ہوتے، اور ایک بندہ دونی رما کے تموڑی شاہ بیٹھ جاتا ہے اور ساری قوم اس نانگے کے پیچھے بھاگ جاتی ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کمال کیا ہے، کرنٹ کیا ہے. صاحب بات کرنٹ کی نہیں ہے، مفادات پہ زد نہیں پڑتی، اور اس شخص کے پاس آنا ہے تو زندگی بدلنی پڑتی ہے. اس لیے ان مردوں کو ماننے میں حرج نہیں ہے، اور ان فعال اور زندوں کو ماننے میں اپنی خواہشات کا جنازہ اٹھانا پڑتا ہے. لہذا انسان کا رجحان ادھر نہیں ہوتا ہے، انسان کا رجحان ادھر ہوتا ہے. یہ ایک انسان کی فطرت ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک بات سناؤں گا. میرا ایک دوست ہے پرانا، تو بچپن میں جن سے تعلق رہا ہو تو وہ کم ہی کسی کے لیے اعتقاد کا رشتہ رکھتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ میرے لیے اس کے دل میں بڑی محبت، حتیٰ کہ میرے ساتھ اس کا روحانی تعلق بھی ہے. تو اس کا ایک دوسرا دوست ہے، اور وہ میرا بھی دوست، اور وہ بہت زیادہ پڑھ لکھ بھی گیا ہے اس کی طرح. تو اس نے کہا یار دیکھ، میں بھی ایک اعلیٰ منصب پہ ہوں اور حضور کی سنت چہرے پہ ہے، تو تیرے دل کے اندر بھی اس شخص کے لیے محبتوں کے جذبے ہیں، تو بھی میری طرح اس شخص کے ساتھ اپنا باطن کا تعلق قائم کیوں نہیں کر لیتا. یہ ایک مرید کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ دوسرا شخص بھی میرے پیر سے وابستہ ہو جائے. اس فطری خواہش کے تحت اس نے اس کو دعوت پیش کی. تو اس نے جو جواب دیا وہ جواب اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے میں مدد دے گا. اس نے کہا کہ میں کبھی کبھی اس کی تقریر سنتا ہوں تو یار میں حساس سا آدمی ہوں، رات کو سو نہیں سکتا، تو جس کی تقریریں مجھے سونے نہیں دیتی، اگر میں اس سے تعلق جوڑ لیا وہ تو مجھے زندہ مار دے گا. اس لیے مجھے تو پیر ایسا چاہیے کہ جو سرانے کے نیچے رکھ کے آرام سے سو بھی سکوں، اور جس کو چاہوں تو لپیٹ کے جیب میں ڈال بھی سکوں. اس کے ساتھ تعلق کا یہ رشتہ مجھ سے تو نہیں نبھایا جائے گا. تو انسان چاہتا ہے، انسان کی طبع ہے، انسان کی فطرت ہے، جہاں مفادات پہ زد نہ پڑتی ہو تو لوگ وہاں دوڑتے ہیں، اور جہاں مفادات پہ زد ہوتی ہو، جہاں اپنا آپ بدلنا ہوتا ہے، وہاں صائب فکر کے لوگ ہی جاتے ہیں. وہ تھوڑے بھی ہوں، زیادہ بھی ہوں، اس سے غرض نہیں ہے، لیکن ہوتے صائب ہیں. تو ان کافروں کا مزاج یہ تھا کہ پیغمبروں کی یہ کہہ کے تکذیب کر دی کہ تم تو بشر ہو، اور صنم خانوں کے مردہ پتھروں کو خدا ماننے لگ جاتے. وما انزل الرحمن من شیء، کہنے لگے تمہارے اوپر رحمان نے کچھ نہیں اتارا. ان انتم الا تکذبون، تم تو معاذ اللہ جھوٹ بولتے. گالیاں دی، برا بھلا کہا، تکذیب کی نسبت کر دی. اچھا جو شریف آدمی ہوتا ہے اس کا بھی اپنا مزاج ہوتا ہے.
شریف آدمی سے کوئی الجھ بھی پڑے تو وہ اپنی شرافت کے دائرے سے نیچے نہیں آ سکتا. وہ کسی کو گالی بھی دے تو وہ بھی شائستہ انداز کے اندر اس کو سخت لفظ نہیں دیتا، چونکہ اس کی زبان متحمل نہیں ہوتی سخت لفظ کی. وہ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ ایک شخص کو کتے نے کاٹ لیا تو وہ رات کو کرا رہا تھا، تو اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، تو اس نے دیکھا کہ بار بار میرا باپ اٹھ کے کرا رہا ہے، تو اس نے غصے سے کہا، جب باپ چپ ہی نہیں کر رہا تھا، کرائے جا رہا تھا، کہا بابا بابا تو دندہ نہ داری، تجھے کتے نے جب کاٹا تھا تو تیرے دانت نہیں تھے؟ اس نے کہا پتر جب کتا کاٹے تو کتے کو آگے سے کاٹا نہیں جاتا. تو جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ گالی کا متحمل نہیں ہوتا، اور کوئی سخت لفظ بھی کہے تو اس کو بھی تول کے بولتا ہے. اب ان کافروں نے تو گالیاں دی، پیغمبروں کو برا کہا، تکذیب کر دی. پیغمبروں نے جواب کیا دیا، ذرا سنیں اور زندگی کا حسن دیکھیں اور اچھے لوگوں کی عادات دیکھیں. اللہ اکبر. تو ان پیغمبروں نے کہا قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہم رسول ہیں. ایک تو بات یہ، اور دوسری بات تم مانو نہ مانو تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے، جب ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں. یہاں بات سمجھانے کے لیے مجھے پھر ایک مثال دینا پڑے گی. اوچ شریف سے بزرگ تشریف لائے راول پنڈی، تو علاقہ بھر کے جو سادات تھے وہ اپنے اپنے شجرے لے کر کے تصدیق کے لیے ان کے پاس پہنچے، چونکہ یہ جد امجد ہیں سادات کے. تو پیر میر علی شاہ صاحب نہیں گئے. تو کسی نے پیر صاحب سے کہا کہ حضرت سارا زمانہ آیا ہے اور اپنے شجروں کی تصدیق کروائی ہے، آپ نہیں گئے. تو پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ میں وادی ہمراہ میں تھا، میری عصر کی سنتیں قضا ہو گئیں. سویا تو حضور خواب میں ملے اور آقا کریم نے فرمایا سید ہو کے عصر کی سنتیں چھوڑتے ہو؟ تو کہا میرے لیے یہ سند ہی کافی ہے کہ حضور نے کہہ دیا سید ہو کے عصر کی سنتیں چھوڑتے ہو. جب حضور نے سید کہہ دیا اب مجھے کسی اور کی تصدیق کی لوڑ ہی نہیں ہے. تو کہا تم مانو نہ مانو ہمارا رب کہتا ہے کہ ہم رسول ہیں، یہی سند کافی ہے کہ ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ ہمیں رسول ہے. اچھا اگر آپ کی توجہ ہو تو اس سے ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. جو سچا آدمی ہوتا ہے اس کی طبع کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے، اور جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے اس کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا. وہ سیاست کے روپ میں ہو، وہ مشائخ کے روپ میں ہو، وہ عالم کے روپ میں ہو، وہ کسی اور بھی روپ میں ہو، اس نے ایک جماعت رکھی ہوتی ہے اپنی تعریف و توصیف کروانے والی. بھنڈ قسم کے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو زمین سے آسمان تک اس کو اٹھا کے لے جاتے. چونکہ بڑا تعلق مذہبی طبقے سے ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ بھنڈ قسم کے مولوی رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو انہیں قطب زماں تو غوث زماں پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان لوگوں کے چہروں پہ دیکھتے ہیں ان کے اندر چور بول رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح جس طرح جھوٹا آدمی اس کا سارا زمانہ بھی تعریف کرے تو اسے تو پتہ ہوتا ہے، تو وہ اندر جو ضمیر ہے اس کا ملامت کرتا ہے اور اس کی پیشانی پہ کچھ لکھا ہوتا ہے جو بصیرت والے لوگ پڑھتے ہیں. اسی طرح جو سچا آدمی ہوتا ہے سارا زمانہ مخالفت بھی کرے اور زمانہ گالیاں بھی دے، سچ اس کی پیشانی پہ بول رہا ہوتا ہے. اسے کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی مجھے کہے کہ تو اچھا ہے، سارا زمانہ مخالف بھی ہو جائے اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی. انہوں نے کہا تم مانو یا نہ مانو ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم اس کے رسول ہیں. ہمارے سے ڈگری لینے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. انہوں نے کہا ہمارا اتنا کام تھا وہ ہم نے کر دیا، ہمارا کام تھا تبلیغ کرنا اور وہ کھلی تبلیغ ہم نے کر دی. یہ آپ ہر خطیب سے سنتے ہیں، جب تقریر ختم ہوتی ہے تو آخر میں کہا جاتا ہے وما علینا الا البلاغ المبین. تو یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اگر کوئی شخص قرآن و حدیث بیان کرنے کے بعد کہے وما علینا الا البلاغ المبین پھر تو بات جچتی ہے. اور اگر کوئی 1 گھنٹہ لطیفے سنانے کے بعد اور جغت بازی کرنے کے بعد لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے بعد پھر کہے وما علینا الا البلاغ المبین تو بھلا بات جچے گی؟ بات تو تبھی جچے گی جب ان پیغمبروں کے مشن کو ادا کرے اور پھر کہے وما علینا الا البلاغ المبین. انہوں نے کہا ہمارا کام اتنا تھا کہ ہم نے تمہارے تک تبلیغ کر دی، اب تمہاری مرضی مانو یا نہ مانو. قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم. کہنے لگے معاذ اللہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، نحوست کی نسبت ان نبیوں کی طرف کر دی. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ بارش بھی زیادہ ہو جاتی تو کہتے ہیں ان کی وجہ سے، کبھی دھوپ کڑاکے کی لگ جاتی تو کہتے ہیں ان کی وجہ سے، کبھی کوئی چلتے چلتے کوئی گر جاتا تو کہتے ہیں ان کی وجہ سے. یعنی جو بھی انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ الزام دیتے پیغمبروں پہ
کہ یہ آئے ہیں 3 لوگ ہماری بستی میں، اس وجہ سے ہمیں یہ تکلیفیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا لئن لم تنتہو، اگر تم نہ رکے، باز نہ آئے۔ اس قوم نے ان 3 پیغمبروں کو الٹیمیٹم دیا، اگر تم نہ رکے، تبلیغ کا عمل نہ چھوڑا، لنرجمنکم، ہم تمہارے اوپر پتھر برسائیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک ہمارے ہاتھوں تم بہت دکھ میں مبتلا ہو جاؤ گے، تمہیں بڑی سزا دیں گے، تکلیف دیں گے۔ انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُم، کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُم، تم یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہو کہ ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں، تمہیں ہم تذکیر کر رہے ہیں، اور جس کے اندر چور ہو تذکیر اس کو دکھن دیتی ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ بل انتم